اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار نے انسان کو بھیجا تو اس کی ہدایت کے لیے بھی اس کا ساماں اس کے لیے اتارا ہے۔ اس میں پروردگار نے اپنے نمائندوں کو انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کا سامان مہیا کیا، کیونکہ بہرحال انسان ظاہری دنیا کے ساتھ بھی منسلک ہے، اس کے آداب، احکام، یہ ساری چیزیں بھی اس کے لیے اتاری گئیں، لیکن وہیں پر اصل ہدف اس کی باطن کی تربیت ہے۔ انسان اپنے ظاہر کو جتنا بھی سنوار لے، لیکن اگر اس کا باطن صحیح نہیں تو وہ سب کچھ بیکار ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہو اور باہر اس کے بہترین اور خوبصورت پتھر لگے ہوئے ہوں، لیکن اس کی بنیادیں اگر کھوکھلی ہوں تو وہ بہت جلدی عمارت گر سکتی ہے۔ انسان بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو اندر سے واعظ کرو۔ جو شخص اپنے درون کو، اپنے باطن کو واعظ اور نصیحت نہیں کر سکتا، اس کا ظاہر کسی کام کا نہیں۔ عزیزان محترم، ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے مہینے ماہ رجب کا پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کیا۔ آج ہم اسی اسپریچولیٹی کو لے کر، معنویت کی گفتگو کو لے کر، ماہ شعبان کی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ شعبان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے میں کیا اعمال ہیں، اور ہمیں اس مہینے کو کس طرح گزارنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے بہرحال جو آج ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام موجود ہیں، بغیر کسی تمہید کے اور نہ ہی یہ کسی تعارف کے محتاج ہیں۔ پچھلے 2 پروگراموں میں آپ ظاہر ہے ان شخصیات سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال آج یہ ذمہ داری تھوڑی سی مجھے دی گئی ہے تو کوشش کروں گا کہ میں اسے بہتر طریقے سے ادا کروں۔ مولانا ضمیر جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ آج ان کی کرسی جو ہے آج ہمارے پاس ہے، اور مولانا علی زیدی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اور کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور سبیل میڈیا کا خاص طور پہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ جی مولانا ضمیر کے جیسے کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی گفتگو تھی کہ معنویت کتنا انسان کی زندگی میں تاثیر گزار چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایکچولی انسان جسم اور روح کا ایک مرکب، ایک کمبینیشن ہے۔ جسم 50 ایئرس کا ہے، 60 70 ایئرس، اور مٹی میں ڈال کے آپ کے دوست جو ہیں سارے چلے جائیں گے۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے، جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ جیسے علماء کہتے ہیں، عرفاء کہتے ہیں کہ ماں کے ہستیم، ہم ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ہم اس دنیا میں جب بنائے گئے ہیں تو ہم ختم ہونے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، ہم ہمیشہ باقی رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب وہ باقی کس فارم میں رہیں گے؟ اگر الہی صفتیں ہمارے اندر اور ہمارے درون میں، جیسے آپ نے کہا، اگر ہم نے اسے ایجاد کر دیا تو ہمیشہ خدا کے ساتھ، خدائی کے ساتھ باقی رہیں گے۔ اور اگر خدا نہ کرے وہی ناری صفت یا وہی شیطانی صفتوں کو اگر اپنے نفس کے اوپر ہم نے حاوی کیا تو وہی ہمیں باقی رہنا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ان صفتوں کے ساتھ وہاں پر اس کے عذاب فیس کرنا ہے۔ تو اگر انسان جب یہ ریئلائز کر لے، جیسے نارملی کوئی انسان انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، تو اگر کوئی ایک چیز خریدتا ہے، وہ ابھی خرید رہا ہے اور اس کی ویلیو ابھی بہت ہے، لیکن 2 دن میں ویلیو ختم ہو جائے گی، تو انسان اس میں انویسٹ نہیں کرتا۔ اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو وہاں انویسٹ کرتا ہے، وہ انویسٹمنٹ جیسے پراپرٹی ہے یا دوسری چیزیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ تو انسان جب خود کو اینالائز کرے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جسم اور روح ہوں، جسم ختم ہونے والا ہے۔ اگر میں نے صرف جسم پہ توجہ دی، جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہماری روح ہے، جو اصل ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، قرآن بھی جو ہے اس طرف بہت مختلف جگہوں پہ اشارہ فرماتا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یعنی بہرحال وہ آخرت، وہ جو دوسرا، یا یوں کہیں کہ بہرحال آخرت اس معنی میں بھی ہے کہ مطلب ایک معنی یہ ہے تو دوسری چیز جو پلٹے، جیسے دنیا بہرحال اگر ایک کتاب کی جلد ہے تو دوسری طرف اس کی جو ہے وہ آخرت ہے۔ البتہ دونوں اپنے اس کے اندر ضروری ہیں۔ بالکل جیسے بالکل ایسا ہی ہے۔ شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ دونوں ضروری ہیں۔ امام کا قول ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ اسی دنیا کے ذریعے سے جو ہے جو بھی آخرت میں آپ کو پانا ہے وہ اسی دنیا کے ذریعے سے، اور اسی طرح
جسم کو بھی جو ہے وہ ایک وسیلہ بنایا گیا روح کے لیے. روح جو ہے وہ اس مادی دنیا میں جسم کے ذریعے سے آتی ہے اور اعمال وغیرہ انجام دے سکتا ہے انسان. جس طرح بالکل آپ نے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک روح ہے اور ایک بدن ہے. اکثر علماء اعمال کو بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اس کے دو زاویے ہیں. خود عمل کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. اب جیسے اب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں کھڑا ہوا, قیام کیا, رکوع کیا, سجدہ کیا, دوسرا سجدہ کیا, پھر کھڑا ہو گیا. یہ جو ہے جسم ہے عمل کا یا نماز کا, لیکن اس کی روح جو ہے وہ التوجہ الی اللہ ہے. کہ آیا میں جب خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو وہ خشوع اور خضوع میرے دل میں آتا ہے یا نہیں آتا. میری توجہ جو ہے وہ پروردگار کی طرف ہے کہ نہیں. بالکل توجہ ہے پروردگار کی. ظاہر ہے میں نے اپنے شاید بدن کو سنوار دیا, طہارت بھی جو ضروری ہے, بالکل نماز بھی پڑھ لی, لیکن شاید اگر اس نماز کو دیکھا جائے تو وہ اندر سے خالی نظر آئے. بالکل صرف خدا نخواستہ کہیں یہی نمازیں تو نہیں ہیں جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت یہ نمازیں جو ہے وہ ماری جائیں گی پڑھنے والے کی طرف. نہیں پتا بہرحال لگا, کیونکہ اصل روح جو ہے عمل کی وہی ہے. کیونکہ قرآن خود فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ اگر واقعاً کوئی واقعی حقیقی طور پہ نماز پڑھ سکے جس کے جسم کے ساتھ روح بھی ہو, تو اس مقام پہ پہنچ سکتی ہے نماز کہ وہ ایک انسان کو جو کسی بھی فحشاء, کسی بھی منکر, کسی غلط کام سے روکنے کی قابلیت رکھتی ہے. یہاں بہرحال ہم یہ دیکھیں کہ اصل جو چیز ضروری ہے وہ توجہ ہی ہے. بالکل. یعنی جب بہرحال ہم اعمال کی گفتگو کرتے ہیں یا ان مہینوں کا خاص طور پہ ماہ رجب اور شعبان اور ماہ مبارک رمضان کی گفتگو کرتے ہیں اور جہاں دیکھتے ہیں کہ اس میں اعمال ہے, اصل بہرحال ٹھیک ہے اعمال کاؤنٹنگ اپنی جگہ, لیکن اصل وہی انٹرنل توجہ ہے کہ انسان متوجہ رہے. اور کتنے خوبصورت بہرحال ایک روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھیں, تو ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول خدا فاطمہ کو میرا سلام دیجئے اور ان سے کہیے کہ خدا نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آرزو ہے, کوئی خواہش ہے تو اس کو بیان کیجئے. تو بی بی کو جب کہا کہ بی بی کہتی ہیں خب سارا سلام تو خدا ہی متعال کے لیے, کیونکہ وہ خود سلام ہے اور میری کوئی آرزو نہیں ہے, ہاں میں چاہتی ہوں کہ میری توجہ جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف اور بڑھ جائے. بالکل. یعنی یہ خود رزق جسے ہم کہتے ہیں کہ رزق عطا ہو, اس مہینے میں جو رزق ہے وہ مانوی ہے. یعنی وہ وہی توجہ ہے کہ انسان اس توجہ کی طرف بڑھے. استغفار کر رہا ہے, تسبیح کے دانے گر رہے ہیں, بالکل, لیکن اگر اندر سے جو ہے وہ نہیں تبدیل کیا چاہتا ہے. بہت امپورٹنٹ اچھا ڈسکشن یہ کہ ایک عارف کا ایک واقعہ, ایک خاتون تھی عارفہ تھی, اس کا ایک واقعہ ملتا ہے. وہ کہتی ہیں خدایا اس دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ تو میرے اس دنیا میں جو اچھائیاں ہیں تو وہ میرے دوستوں کو دے دے, آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ ان کو دے دے. سب کے لیے دعا کر رہی ہے, آخرت کی اچھائیاں ان کو دے دے. وہ شخص اس کے قریب رہتا ہے یا اس کی جو بھی ان سے سوال کرتے ہیں ان کے شاگرد کہ خاتونی ہوں گی ظاہر ان کی, کہ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے میں صرف خدا کو چاہتی ہوں, خدا سے کم پہ میں راضی نہیں ہوں. یعنی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کو کہتے ہیں کہ جب خدا مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا. خدا سے چیزوں کو چاہنا یا خدا کو چاہنا یہ فرق ہے ہم جیسے لوگوں میں اور وہ عرفا میں, جیسے وہ اپنے آپ کو خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں. جو خدا نے بھی کہا نفخت فیہ من روحی, خدا نے انسان کے نفس میں اپنی روح کو پھونکا ہے. اور حقیقت میں روز قیامت وہی سوال ہوگا کہ وہ جو میں نے پھونکا تھا, وہ ویلیوز, وہ ڈیوائن ایٹریبیوٹس جو تمہارے اندر تھے, وہ کتنے تم نے لوٹا سکے اپنے ہماری طرف. تو وہی توجہ کی جو بات ہے, وہ توجہ کس چیز کے لیے. کچھ لوگ انہیں جیسے روایتوں میں عبادت گزار کی 3 قسمیں, جو خدا کو ایک چاہتے ہیں, خدا سے تاجر کی طرح عبادت کرتے ہیں کہ خدایا میں نے یہ کیا, مجھے کتنا ملے گا, مجھے کتنے جھاڑ ملیں گے, کتنا گھر ملے گا. دوسرے وہ ہیں
جو خدا سے غلام کی طرح عبادت کرتے ہیں کہ خدا اگر میں نے نہیں کیا تو جہنم میں جلا دیا جاؤں. لیکن حقیقی عبادت کس کی ہے؟ امام کہتے ہیں اس کی عبادت جو خدا کو لائق عبادت سے اور حب کی نیت سے خدا کی عبادت کرے. تو ماہ شعبان جو ہم لوگ اسپریچویلٹی کی گفتگو کر رہے ہیں وہاں پر یہ ہے کہ وہی توجہ، وہی خدا کو چاہنا، صرف خدا کے لیے عمل کو انجام دینا. اور یہیں پر کوانٹٹی ورسز کوالٹی کی بھی ڈسکشن آ سکتا ہے کہ رادر دین کوانٹٹی بہت زیادہ ہو، تھوڑی دیر کی عبادت ہو لیکن وہ عبادت کے اندر وہ کوالٹی ہو، وہ کنیکشن وائی فائی کا جو کنیکشن ہے. بہرحال یہ کہ علماء کی سیرت میں یہ بھی چیز بہت امپورٹنٹ نظر آتی ہے کہ آیت اللہ میر باقری بیان فرما رہے تھے کہ ان کے استاد جو تھے آیت اللہ محقق اصفہانی کے بہرحال کافی بڑے استاد تھے، وہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ کچھ پڑھ رہے تھے. تو آیت اللہ عظم بہجت نے ان سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو ان کا میں دن میں 1000 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہوں. کیونکہ اتنے بڑے استاد تھے اور مقاصد پہ اور رسائل پہ حاشیہ ہے ان کا، اور اس پر جو ہے وہ معتقد ہیں کہ میں اتنا اذکار کروں یقیناً توجہ کے ساتھ. وہ خود فرماتے ہیں کہ جب نجف اشرف میں تھے تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں کھڑے ہو کر ڈیلی 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھتے تھے. یعنی دوسری طرف ہماری یہ بھی توجہ ضروری ہے کہ مطلب ہم صرف بعض اوقات یہ چکر میں نہ رہیں کہ ٹھیک ہے کوالٹی امپورٹنٹ ہے تو ہم کوانٹٹی کی طرف توجہ نہ دیں، لیکن بہت سی جگہوں پر جو کوانٹٹی ہے وہ ریکمینڈڈ ہے ائمہ کی طرف سے. اعمال جو شاید اس لیے بھی ہے کہ اگر آپ اتنی بار پڑھتے ہیں تکرار کریں گے تو وہ دیکھیں بالکل ایسی ہے کہ قطرہ ہے، اب قطرہ گرتا رہے تو پتھر میں سوراخ کر ہی دیتا ہے. تو میرے خیال میں کہ بہرحال اس مہینوں کے اندر جو ہمیں بہرحال تعلیم دی گئی ہے کہ یہ آپ کوشش کریں، یعنی تھوڑا سا تو اپنے آپ کو انسان، جیسے ہم نے پچھلی میں بھی کہا کہ تھوڑا سا، تو میں چاہوں گا کہ بہرحال ہم تھوڑا سا اس مہینے کی بالکل ایسے آخری بس ایک بات جو مولانا نے فرمائی کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کسی کو یہ سمجھ آ جائے کہ محبت خدا اس کے دل میں آ جائے تو پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا کہ کسی اور چیز کو وہ چاہے گا ہی نہیں. جیسے سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام مناجات المحبین میں فرماتے ہیں الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فمرام منک بدلا، کہ اے میرے پروردگار کون ہو سکتا ہے جس نے تیری محبت کی مٹھاس چکھی ہو، وہ اس کے بعد کون ہوگا کہ وہ کسی اور چیز کو چاہے گا. تو بالکل یہ جو آپ نے بھی وہ فرمایا جو قصہ بس ایسے ہی جس کو خدا کو چاہنا، جس کو سمجھ آ گیا پھر وہ زیارت امین اللہ میں بھی ایگزیکٹلی یہی جو ہم دعا کرتے ہیں امام کو سلام کرنے کے بعد، اس دعا کے اندر بھی یہی ہے کہ خدایا مجھے وہ شیرینی دعاؤں کی تو مجھے سکھا دے تاکہ میں وہ مٹھاس جو ہے وہ میں ٹیسٹ کر سکوں، جس کے اندر تیری محبت کی مٹھاس، تیرے ذکر کی مٹھاس جو ہے. آیت اللہ بہجت سے بھی نقل ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اگر عبادت کی حقیقت کو یا عبادت کے لطف کو، مزے کو ایک بار چکھ لے، پوری دنیا کی دولت اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ اسے ٹھکرا دے گا، لیکن اس کو وہ نہیں ٹھکرا سکتا، کیونکہ وہ حقیقت وہی ہے کہ جسم نہیں ہے. جیسا آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ عبادت کی جسم نہیں ہے، عبادت کی روح ہے جس کی طرف جو ہے ہمیں متصل ہونا ہے. تو ریکمینڈڈ ایکٹس جو ہیں آپ بیان کر رہے تھے. جی دیکھیں، ماہ شعبان، ماہ رجب کے لیے جیسے ہم نے پڑھا اور ہم نے حدیثیں میں بیان کی کہ خدا کا مہینہ ہے، تو ماہ شعبان کے لیے بہت ساری روایت ہیں، یقیناً آپ بزرگان سے استفادہ کریں گے کہ ماہ شعبان جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے کہ جس میں انہوں نے خود بھی کہا اور بہت زیادہ اپنی زندگی میں کہ ایک تو خود ماہ شعبان کے روزے حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور اس کو متصل کر دیتے تھے ماہ رمضان کے ساتھ. اور ائمہ علیہ السلام سے بھی متواتر حدیثیں ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کئی دفعہ صاحب آئے، انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ یہ شعبان کا مہینہ ہے. تو شعبان کے مہینے میں روزے رکھو تاکہ رسول خدا سے متصل ہو جاؤ. یعنی ماہ بہرحال اس کے ثواب تو بہت سارے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو بہرحال فرشتے جو ہے وہ بہت زیادہ احترام
کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ جو مانوی ہیں ارزاق ہیں کچھ کہ جو اس مہینے کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں. فرشتے جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر جنت کو بہت زیادہ زینت دیتے ہیں تیاری کے لیے. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ بہرحال آپ دیکھیں کہ ایک روزہ یا چند روزے رکھنا اس مہینے میں انسان کو بہشت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو بہرحال اگر اس معاملے میں کچھ جی ایک بالکل اسی کے بارے میں ظاہراً جو روایات سے سمجھ آتا ہے ان میں یہی ہے کہ ایک جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ روزے کی ہے اس مہینے میں. تو ایک حدیث بھی ہے جہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ایک منادی کو بھیجتے تھے اور وہ منادی آواز بلند کرتا تھا کہ اے اہل یثرب، اے مدینہ والوں، یہ جو ہے کہ میں رسول ہوں تمہاری طرف آیا ہوں، اور یہ شعبان جو ہے شعبان و شہری کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، تو جو مجھے میری مدد کرے گا اس مہینے میں وہ جو ہے خدا اس کو مطلب برکت دے انشاءاللہ. اور پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی روایت کی ذیل میں ہے کہ جب سے میں نے یہ منادی کی آواز سنی تھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شعبان کا میرا روزہ چھوٹا ہو. اور پھر دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آخری وقت تک، آخری دن تک جو ہے کبھی ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ایک بھی روزہ چھوٹے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ نے فرمایا کہ متصل کرتے تھے اس مہینے کے روزوں کو اگلے مہینے سے. تو جی بالکل ایسے ہی. جی روزہ رکھنے کے سلسلے میں آخری 3 دن جو ہے اس کے سلسلے میں بھی ہے کہ آخری جو ماہ شعبان کے آخری 3 دن اس کے لیے بہت عظیم ثواب لکھا گیا ہے کہ 3 دن جو آخری روزے رکھتے ہیں اور تاکہ ماہ رمضان سے متصل ہوں. ایکچولی ماہ رمضان کے آخری 10 دن جو آنے والے ہوتے ہیں، ماہ شعبان کے آخری 10 دن وہ وائبز جو ہیں ماہ رمضان کے وائبز جو آنا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور مومنین جو زیادہ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ کوشش کریں زیادہ روزہ رکھیں. لاسٹ ٹائم ڈسکس ہوا تھا کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ چھوٹ جائیں، لیکن روزہ رکھیں. خصوصاً جوان جو ہمارے ماشاءاللہ جوانی کا عالم ہے، تو جوانی کا بیسٹ عالم ہوتا ہے، اس میں ہی انسان کی اسٹرینتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اور آخری 3 دن جو ہے اس کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ وہ 3 دن روزہ رکھا جائے. رسول سے حدیث ہے کہ 3 دن روزہ رکھا جائے اور اسے متصل کر دیا جائے ماہ رمضان سے، تاکہ انسان جو ہے وہ پہلا دن ماہ رمضان کا ریئلائزیشن نہ ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ وہ 3 دن یہ بھی ہے کہ اگر 2-3 دن رکھے تو اس کو پورے مہینے کا روزہ ماہ شعبان کا جی ثواب بھی مل جاتا ہے. تو بہرحال بات وہی ہے، جیسے انشاءاللہ توفیق ہوگی اگر ماہ رمضان کے پروگرام کرنے کی کہ اس میں روزے کے متعلق ایک امام سجاد علیہ السلام کی طرف سے حدیث ہے جو فرماتے ہیں کہ رسول کہتے تھے کہ شعبان و شہری کہ یہ میرا مہینہ ہے، فَصُومُوا هَذَا الشَّهْرَ حُبًّا لِنَبِيِّكُمْ وَتَقَرُّبًا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. مطلب وہ نیت بتا رہے ہیں کہ یہ اس میں جب روزہ رکھو، یہ وہی جو پچھلی حدیث ہم نے بیان کی تھی کہ کس طرح سے مدد کوئی انسان کر سکتا ہے نبی کی. نبی کہتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس میں میری مدد کرو. تو روزوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، صلوات جو ہے ایک جنرل ایک صلوات، ایک تو خاص صلوات ہے اس مہینے کا، جنرل صلوات جو آپ کا ریگولر صلوات ہے اس کی بہت تاکید ہے کہ زیادہ پڑھا جائے. جی زیادہ پڑھا جائے. استاد عابدینی ایک بہرحال ایک معروف شخصیت ہیں حوزے کی، وہ فرماتے ہیں کہ رجب کو جو ہے کیونکہ وہ امیر المومنین اور ولایت سے منسوب ہے، اس کو جو ہے آپ اس میں جتنی عبادت کریں وہ تقرب الی امیر المومنین، خدا تو ہے بہرحال لیکن ان کی مولا علی علیہ السلام، بالکل ان کی ولایت کے نیت سے. اور پھر شعبان جب آتا ہے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے احادیث میں بھی ملتا ہے. اور پھر جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو پھر مطلب وہ الٹیمیٹ ظاہر ہے، یعنی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ آمادہ کر سٹیپ بائی سٹیپ اصل جو یوں کہہ لیں ایک فلسفی ماہ شعبان کی، یا ماہ شعبان یعنی اپنے آپ کو نبوت میں ضم کرنا ہے. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، کیونکہ بہرحال انسان کی روزمرہ کی زندگی گزر رہی ہے اور محبوب کبریا سے بہتر کوئی ذات دنیا کے اندر نہیں ہے. اور بہرحال ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہ اس طرح ہم بیان کر پاتے ہیں، اور اس میں لیکن میری اپنی غلطی ہے.
دوسرا یہ کہ بہرحال وہ جو ان سے انسیت ہے، وہ جو عشق ہے، وہ جو محبت ہے، اس کو اپنے وجود سے ہمیں کب موقع ملے. یعنی بس ایک ان کی جو ولادت کا دن ہے اس دن ہم مثلاً میلاد منائیں رسول خدا کی، اس کے بعد بہرحال یہ کہ وہ جو سنت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو اپنی زندگی میں لانا، اور خود شخص ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت کا اظہار کرنا. اور جب وہ خود فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں میری مدد کرو، یعنی میں اطاعت کرو میری. اور بہرحال اس کے رسول خدا کے اندر اپنے آپ کو قیام میں ہو، قعود میں ہو، کیونکہ رسول خدا بھی جو ہے وہ قیام میں ہیں، عبادت میں ہیں. اور تب ان کی عبادت تو ایسی ہے کہ قرآن جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب حبیب کھڑے ہوں مگر کم کھڑے ہوں. تو یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہرحال اس مہینے میں وہ ہستی کی نگاہ کرم اور لطف ہمارے وجود پر ہو تو ہم نیت یہی کریں ہر اچھے کام بہت بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو دن میں ایسے سٹیج آتے ہیں جب انسان کو پیاس لگتی ہے یا اسے بھوک لگتی ہے، تھکن ہوتی ہے. تو علماء بیان کرتے ہیں یہ سٹیج بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو احساس کر رہے ہیں تو آپ کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں. یعنی جب آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کی توجہ کس طرف ہے؟ آپ کی توجہ رسول اللہ کی طرف ہونی چاہیے. رسول اللہ کی طرف توجہ کر کے انسان کہے کہ یہ جو پیاس ہے میں تیری محبت میں، آپ کی محبت کی وجہ سے میں پیاس کو برداشت کر رہا ہوں. تو نیچرلی کیا ہوتا ہے کہ وہ پیاس جو ہے وہ خود ایک اسپریچول فیلنگ، ایک اسپریچول مومنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے کہ انسان اس کو پھر انجوائے کرنا شروع کرتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ وہ جتنی پیاس لگے گی اتنا ہی وہ کہے گا رسول تیرے لیے، خدا تیرے لیے. یعنی تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ کنیکشن. اور یہاں پر ہر فیل کرے، جیسے کہ آغا نے بھی کہا، جو ہر فیل کرے وہ فیل اس لیے کرے کہ رسول تیرے لیے کر رہا ہے. قرآن میں خود جو ہے ایک آیت میں اشارہ کرتا ہے قرآن کے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ رسول کی کیا کیفیت ہے. تو قرآن فرمانا ہے کہ بھلے روزے کی حالت میں ہو جو کہ ایک بہت ہی معمولی سی سختی ہے، جتنی آپ کے لیے اوپر سختی ہیں عزیز علیہ، بہت مشکل ہے رسول کے اوپر. وہ اگر ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کسی بھی مشکل میں دیکھتا ہے. تو یہ اس قسم کی آیات جو ہیں ہم قرآن پہ توجہ کریں، قرآن کو توجہ سے پڑھیں، تدبر کریں، سمجھیں کہ وہ شخصیت جو ہے وہ میری ہر مشکل پہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی مشکل گزرتی ہے. حریص علیکم، کتنا حرص ہے، کتنے حریص ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں کسی طرح سیدھے راستے پہ آ جائیں، ہم ہدایت پا جائیں. یہی جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ پورا منتھ جو ہے اگر ہم ڈیڈیکیٹ کریں صرف اسی چیز کے اوپر کہ ہماری تمام عبادتیں وہ رسول اکرم کے لیے ہوں، ہمارا تمام عمل ان کے لیے ہدیہ ہو، تاکہ وہ جو ماہ رمضان ختم ہو جیسے ولایت، نبوت اور پھر توحید کی طرف جو ہے ہمارا سفر. اصل دیکھیں معنویت اور اسپریچولیٹی اور روحانیت، اس کا اصل یہی ہے کہ انسان کا اندر فلورش ہونا چاہیے. یعنی اندر انسان کی اندر مطلب وہ حتیٰ صلوات پڑھے، قرآن کی آیت پڑھے، یا اس مہینے میں جو مناجات ہے خاص طور پر پڑھے، اور اس مناجات میں بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ اصل یہی ہے کہ جب تک انسان اندر سے اس کے اندر وہ چشمہ وہ نہیں باہر نکل رہا نا، تو تب تک اسے احساس نہیں ہے. اور وہ تبھی ہے کہ جب انسان بہرحال اس کو انقطاع کرنا پڑے گا آس پاس سے اپنے، تبھی وہ اس مہینے کے اندر ان فضیلتوں کو آگے بڑھے. بہرحال اس مہینے میں وہ کچھ استغفار بھی ہیں ریکمینڈڈ ایکٹس میں، کہ جیسے رجب میں تھا، اس میں بھی استغفار جتنا زیادہ پڑھ سکے انسان استغفر اللہ، سال التوبہ بھی ہے، ایک دو استغفار اور بھی ہیں. یہ 70 ٹائمز ڈیلی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ 1000 ٹائم پورے منتھ میں ہیں شاید کہ ان کو جو ہے پڑھا جائے. ایک صلوات آپ ذکر کر رہے تھے، ایک صلوات خاص بھی ہے اس مہینے میں، زوال کے وقت، زوال کے وقت پڑھی جاتی خاص صلوات ہے. یعنی ظہر اثر کے ٹائم پڑھی جا سکتی ہے. جی بہتر شاید ظاہرہ نہیں ہے کہ زوال کے وقت، مطلب ظہر یا تو بالکل ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اور تھوڑا سا جو آپ کا ریگولر صلوات ہے اس سے تھوڑا سا لمبا ہے. کتابوں میں موجود ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، ماہ شعبان کے اعمال میں ماہ شعبان کے اعمال میں موجود ہے. duas.org پہ بھی
موجود ہونا چاہیے. بالکل تو اس میں بھی بہت شیعہ ٹول کٹ میں ڈیوائن پرسن ہمیں خیال میں سب میں ہی جی ہونا چاہیے. میں بالکل سب کا تو علم نہیں ہے مجھے، لیکن جی اس میں بھی بہت اچھے مطالب بیان کیے گئے ہیں. تو بہت زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جی. تو اس میں جیسے جو ہے ایک فقرہ جو اس کا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ یأمن من رکبہا ویغرق من ترکہا. تو یہ جو خود محمد و آل محمد ہیں، ان کو جو ہے ایک کشتی کی طرح سے جو ہے وہ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جو اور یہ جو دنیا ہے یہ ایک طوفان ہے. تو اس دنیا میں جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے وہ بچ سکتا ہے. اور یغرق من ترکہا، جو ان کو چھوڑ دے، ان کی ولایت کو چھوڑ دے، ان کی محبت کو چھوڑ دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے پہ، ان کے احادیث، ان کے اعمال پہ، تو وہ غرق ہو جائے گا اس دنیا کے طوفان میں. تو یہ ایک صرف اور بہت اچھے گہرے مطالب ہیں کہ توجہ کے ساتھ اسی کے اندر یہ بھی ہے والمتقدم لہم مارق والمتأخر عنہم زاہق. یعنی اسی کے آگے ہے کہ جو اگر ان سے آگے بڑھ گیا اور جو ان سے پیچھے رہ گیا، دونوں کو وہ جو ہے دونوں کے لیے یہاں پر کہا گیا، ان کے لیے من کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے مارک کو مس کر دیا. یہ وہ لوگ جو ہیں جو لوگ صحیح راستے سے ہٹ گئے ہیں. دونوں یعنی اہل بیت وہ ذات ہیں، وہ کشتی ہیں کہ جو اگر ان پر سوار ہوا تو وہ طوفان سے بچ جائے گا، غرق ہونے سے بچ جائے گا. لیکن اگر ان سے کوئی آگے بڑھ گیا تو وہ بھی نابود ہے، یا جو پیچھے رہ جائے تو وہ بھی. یعنی یہ دیکھیں دونوں منزل جو ہمارے یہاں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 13 رجب ہے تو جو دل چاہے گا وہ کریں گے، کیونکہ 13 رجب ہے، 15 شعبان ہے تو بس وہ جو ہے معاف ہے، ہر چیز معاف ہے اور ہر چیز جو دل چاہے نہ. اہل بیت نے کہا جو آگے بڑھ جائے وہ بھی. اور ایک دوسرا ہمارے یہاں پرابلم یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے نہیں وہ تو اہل بیت ہیں، ہم ان کے راستے پہ کیسے چلیں. تو یہ بھی ان پر بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ ہم ہدایت تب پا سکتے ہیں جب ہم انہیں اسوہ حسنہ مانیں. سری آیت ہے قرآن کی، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سری آیت ہے قرآن کی. قرآن چاہتا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے اعمال کو جو ہے وہ. یہ اس میں 6 بار صلوات ہیں، اسی صلوات میں 6 صلوات ہیں، اور صلوات کے اندر بہت اچھے مفاہیم ہیں. تو انشاءاللہ مومنین جو ہیں اس کا لنک جو ہے کوشش کریں گے کہ دوستان جو ہے کمنٹ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیں، تاکہ جو لوگ بعد میں پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ایک اہم خود امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ بھی ریکمینڈ کرتے تھے کہ بار بار پڑھا جائے، وہ ایک صلوات شعبانیہ ہے، اور دوسرا جو ہے مناجات شعبانیہ ہے، جس کے بارے میں خاص طور پر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ بہت تاکید کرتے تھے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر انسان کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اس مہینے میں، اگر توجہ کرے مناجات شعبانیہ کے مفاہیم پہ، تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں آیت اللہ خامنئی بار بار کہتے ہیں کہ یہ ایک عام انسان نہیں تھے، یہ عارف تھے، خدا سے متصل تھے. خصوصاً جب مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں امام خمینی تو بہت عجیب ہے، بہت مسکرا کے امام خمینی کا مولا کائنات کا ذکر کرتے تھے. خود ایک مولا علی کے عشق میں ڈوبا ہوا انسان، لیکن وہ جب آ کے ماہ شعبان کی تعریف کرتے ہیں تو ماہ شعبان کو کہتے ہیں کہ مناجات شعبانیہ ضرور پڑھیں. اگر آپ توجہ دیں گے، وہ تاکید کریں، اگر آپ توجہ دیں گے مفاہیم کی طرف اس کی، تو آپ یقیناً کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. جی ہاں. یہاں پر دیکھیں بہرحال یہ کہ کیونکہ اس مہینے میں آگے ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ دعائیں ہیں، بہت زیادہ، مطلب دعائے سحر بھی کافی ہے، ڈیلی کی دعا ہے. اس کے علاوہ مثلا دعائے ابو حمزہ ہے، اور دعائے جوشن کبیر بھی پڑھی جائے گی، دعائے افتتاح بھی ہے، مطلب دعائیں اور بھی دعائیں جو مسلسل ہیں، وہ بہت زیادہ ماہ مبارک میں دعائیں ہیں. لیکن اس مہینے میں جو مناجات شعبانیہ کسی مولانا نے اس کی طرف اشارہ کیا، ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ مناجات ہے جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مناجات ہے کہ جو تمام ائمہ نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، یعنی پڑھا ہے. باقی ساری بھی دعائیں بھی یقیناً. جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جب
کوئی بیان کر رہے ہیں کلام، جیسے سیف السجادیہ آپ نے بھی مناجات یا اس میں سے 5 اشرم ذکر کیا، جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے وہ اتنی معرفت کے ساتھ اس ہستی سے گفتگو کرتا ہے یا اس کو پکارتا ہے۔ اب ہماری تو معرفت ظاہر ہے نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام، خاص طور پر ائمہ علیہ السلام، کیونکہ انسان کامل ہے اور اللہ کے منتخب نمائندے ہیں، ان سے زیادہ بہتر خدا کی معرفت نہیں ہے کسی کی۔ اب وہ جتنی معرفت رکھتے ہیں وہ اسی عظمت کے ساتھ اس ہستی کو پکار رہے ہیں، ورنہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں پکارنا کیسے ہے ان کی ہستیوں کو۔ اسی لیے جو ہے وہ یہ مناجات جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ شب کی تاریکی میں بہرحال کوشش کرے۔ اور مناجات جو ہے وہ سرگوشی کو کہتے ہیں، جیسے دعا ہے وہ بہرحال الگ ہے، اگر آپ اس پہ گفتگو کریں، دعا، نطبہ اور مناجات۔ جی بالکل، یہ جس طرح سے دعا شروع ہوتی ہے کہ واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک واقبل علی اذا ناجیتک، تو دعا کے لیے اور ندا کے لیے جو ہے وہ ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہتے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو دعا مطلب پکارنا ہے، ندا جو ہے ظاہراً ایک تھوڑا اور بلند پکارنا ہے۔ تو امام تقاضا کرتے ہیں خدا سے کہ واسمع دعائی، میری دعا کو سنو جب میں دعا کروں، یا میری ندا کو سنو۔ لیکن جب مناجات پہ آتا ہے تو کہتے ہیں وہ اقبل، مطلب جب میں مناجات کہتے ہیں کہ بہت ہی نجوا سے کسی سے کان میں گفتگو ایک کرنا، انٹیمیٹ کنورسیشن ہے، ایک بہت ہی جو ہے دو سرگوشی ہے بالکل۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے کہ میری آواز سنو، کہتے ہیں اقبل الی، مطلب میری طرف پلٹو، میری طرف توجہ کرو جب میں اے خدا تم سے مناجات کرنا چاہتا ہوں، میں بہت تیزی سے تیرے پاس آیا ہوں۔ جی وہ بہت عجیب ہے بہرحال یہ جملہ کہ میں بہت تیزی سے تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میری بے چارگی جو ہے وہ تجھ پر ظاہر ہو رہی ہے۔ یعنی واقعاً عرفا بیان کرتے ہیں کہ اگر اس دعا، اس مناجات کے جملوں پہ ذرا سا بھی غور کیا جائے نا تو انسان واقعاً جو ہے وہ اس دنیا سے منقطع ہو جائے گا اور اس جگہ پہنچ سکتا ہے کہ جو بہرحال اسی کی شرح میں علماء بیان کرتے ہیں کہ وہی جو فرار کرنے کی منزل ہے، غیر اللہ سے اللہ کی طرف فرار کی بات ہو رہی ہے کہ خدایا میں، یعنی علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ انسان بس یہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ ہے، جو اللہ کے علاوہ ہے، اس سے انسان فرار کر کے اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ یعنی اس کیفیت کو اس مناجات میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایسا محسوس کریں، جو آج ہمارے پاس ایک چیلنج ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری بار یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس جب چیزیں ہوتی ہیں تو خدا کی نیڈ ان کی زندگی میں ختم ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی چیلنج ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو انسان کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، جب انسان مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، مشکلیں ہوتی ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، لیکن جب سب کچھ آ جاتا ہے تو خدا، جیسے قرآن میں کہتا ہے کہ وہ کشتی جب خشکی میں آ جاتی ہے تو انسان خدا کو بھول جاتا ہے، جیسے پکارا ہی نہیں تھا کبھی خدا کو، جیسے قرآن کی آیت ہے۔ تو بس یہاں پر وہ ہے کہ ہر غیر اللہ سے اللہ کا سفر، یعنی علماء اس کی تشریح کرتے ہیں اس مناجات کے اندر، یہ اہم پوائنٹ ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جہاں پر انسان یہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس کی زندگی میں کیا غیر اللہ ہے، کون سی چیز ہیں جو اسے اللہ سے دور کر رہی ہیں، ان سے اسے فرار کر کے اور خدا کی بارگاہ میں سفر کرنا ہے اس طریقے سے کہ وہ فرار کر کے آ رہا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فِرُّوا إِلَى اللَّهِ جو قرآن میں ہے۔ اصل میں وہی ہے کہ بہرحال خود مناجات تو یہ ایسی ہے کہ ہمارا اس پہ ایک کمپلیٹ پروگرام جو ہے وہ اگر خدا میں توفیق دے تو ہم اس پہ کریں، بہرحال ہمیں بھی خدا توفیق دے کہ ہم بہرحال اس مناجات کو پڑھیں، کیونکہ بہرحال اسی کا فراز ہے کہ پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں، وہ کیونکہ مطلب اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا تو کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال گفتگو تو بہت ہے، لیکن بہرحال اس مہینے کے اندر میں چاہوں گا، وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا محدود ہے، کہ ایک تو اس مہینے کے اندر آیات بہت ہیں، ولادت امام حسین علیہ السلام ہے، ایک روایت سے زینب سلام اللہ علیہ کی بھی ولادت ہے،
حضرت عباس علیہ السلام کی ہے، امام سجاد علیہ السلام کی ہے، اور بہرحال آگے جہانانے جو ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی بھی ہے. وہ بہرحال یہ سلسلہ جو اور زیادہ اس مہینے کو بہت روشن کر رہی ہے وہ 15 شعبان ہے. 15 شعبان کے لیے البتہ 15 شعبان کے لیے روایات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سو رہے تھے تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ رسول خدا کو کہ اٹھیے، یہ رات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رات ہے اور یہ عبادت کی ہے، اور اس مہینے میں اس رات میں خدا اپنی رحمت کے دروازوں کو جو ہے وہ کھول دیتا ہے. اور بہت ساری روایت ہیں کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں خدا کی بارگاہ سے آ رہی ہوتی ہیں جو رزق کی حالت میں ہیں جیسے لکھا جا رہا ہے. لیکن وہیں پر پروردگار نے اس بہترین رات میں اپنے آخری حجت کو جو ہے وہ رکھا ہے اور ان کی ولادت کو رکھا ہے کہ جو بہرحال ہمارے لیے سب سے زیادہ پرمسرت ہے، اہم ہے، کیونکہ ہمارے وقت کے مولا ہیں، آقا ہیں، سید ہیں، اور انہی کے وجود سے ہمارے وجود ہے، انہی کے وجود سے پوری کائنات کا وجود ہے، انہی کے وجود سے پھولوں میں رنگ ہے، خوشبوئیں ہیں، ہوائیں ہیں. ان کا وجود اگر ہے تو ہم سب کو ہیں، اور ہمیں وہی انتظار ہے کہ وہ یوسف زہرا جو ہے وہ روشن ہو، واضح ہو، تاکہ بہرحال یہ دنیا عدالت کی طرف جائے. جی دیکھیں، ایک عجیب کیفیت مومن کی ہوتی ہے 15 شعبان کو. ایک یہ کیفیت ہے کہ وقت کے امام کی ولادت ہے تو اس کی خوشی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ امام غائب ہے، ظاہر نہیں ہے. تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے اسپریچویلٹی کے سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ وہ ہمیں رسپانسبل بناتا ہے، ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے. تو 15 شعبان وہ رات ہے جس رات میں انسان اکیلے بیٹھے اور اپنے آپ کو وقت کے امام سے ان کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کرے اور اپنا ایک مارک شیٹ لے کے امام کے سامنے حاضر ہو. پچھلے سال میں نے کیا کیا آپ کے لیے، کیا چیز لے کے حاضر ہوا ہوں، اور اگلے سال تک کے لیے میرے پاس آپ کے لیے کیا پلان ہے. وغیرہ خوشیاں تو ہم منا لیں گے، بالکل، لیکن ان کے ظہور کے لیے، ان کی غیبت کو ختم کرنے کے لیے یہ خوشی کیسے سبب بن رہی ہے، کیسے وسیلہ بن رہا ہے. جیسے اہل بیت کا ذکر ہے، تمام مناجات، صلوات، یہ سب اس لیے تاکہ ہمارا دل ان سے متصل ہو. دل متصل جب ہوگا تو ہمیں ذمہ دار بنائے گا، اور جب ذمہ دار بنائے گا تو 15 شعبان وہ رات ہے تجدید عہد کریں، بیعت کریں وقت کے امام کے ساتھ. خصوصاً جوان جو ہے جی ہاں، وہ بالکل اپنے لیے اس دنیا کو چھوڑ اور کے، اصل دیکھیے معنویت اور یہ روحانیت ہے، اس لیے انسان ظاہر ہے جب تک اندر سے پاک ہو، اور یہ پاک ہو کر کہاں جائے. ظاہر ہے جو اصل پاکیزگی کے لیے مقناطیس ہے وہ تو وقت امام ہی ہے. کہ انسان ظاہر پاکیزہ ہوگا تو ہی پھر باقی عمل کرے گا اور آگے کی طرف بڑھے گا. وہ بہرحال مزید ہمیں جو ہے وہ کیا اپنے آپ کو اس اسپریچولیٹی اور امام زمانہ خود یہ جو نیمہ شعبان 15 شعبان کی جو شب ہے، خاص طور سے اس کی بہت تاکید کی گئی ہے. ایک روایت میں امام فرماتے ہیں کہ لیالی القدر، جو لیلۃ القدر ہیں 3 یا باقی روایت کے مطابق جو بھی ہیں، ان کے بعد جو ہے سب سے اہم شب ہے 15 شعبان کی جو شب ہے. تو اس میں جیسے مولانا نے بھی فرمایا کہ انسان اپنے ایک محاسبہ کرے اپنے اعمال کا. ایک پوائنٹ جو میں ادھر بیان کرنا چاہوں گا، عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہم، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ بھی شیئر کریں گے، جو لوگ جو ہیں مشرف ہوتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں امام سے، تو اکثر جوانوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ مولانا ہم کیا کریں کہ ہم امام سے ملاقات کر سکیں. تو ایک عالم نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا تھا. انہوں نے وہی جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، عمل کا دیکھ لیں یا انسان کا دیکھ لیں. اس کا انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی مطلب تشرف حاصل کر سکے، ملاقات کر سکے امام سے. بہرحال کچھ قصوں میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہیں نہ پڑے، ہم آ جائیں خود. لیکن یہ جو عالم ہے اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ آپ اگر فرض کریں کہ انشاءاللہ اس 15 شعبان کو آپ کو توفیق ہو کہ امام آپ کے سامنے آ جائے، انشاءاللہ
کیا کہیں گے آپ امام سے؟ آپ دیکھتے رہیں گے ان کی شکل یا آپ کہیں گے بس ہو گیا کام، مجھے جو مشن میں یہی accomplished، چاہ رہا تھا بس یہی چاہ رہا تھا، ہو گیا، پھر گھر چلے جائیں گے؟ کچھ کہنے کو ہے ان کے لیے، کچھ ان سے پوچھنے کے لیے ہے آپ کے پاس، کچھ ان سے باتیں کرنے کو ہیں آپ کے پاس، کچھ قرآن میں جو آپ نے سوچا یا سمجھا وہ ان سے پوچھنے، کیا کریں گے امام اگر آ گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے اگر کسی کو اس کے نصیب ہو، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ کا جو باطن ہے وہ امام کے ساتھ جڑا ہوا ہو، صرف یہ نہ ہو کہ صرف آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اصل جو ہے شہید قاسم سلیمانی ایک بہت اچھے اگزامپل ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو ایک آدمی جو کامل اپنے آپ کو امام سے متصل کرتا ہے، ان کا آڈیو بھی ہے جہاں پہ رو رو کے کہہ رہے ہیں شاید اس جمعہ کو آ جائیں، شاید کب آ جائیں، انہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے شہید قاسم سلیمانی رو رو کے وقت امام سے، لیکن شہید قاسم سلیمانی کی توجہ اس طرف نہیں تھی کہ مجھے امام سے ملاقات کرنا ہے، ان کی توجہ اس طرف تھی کہ امام نے مجھے کیا کام دیا ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے، میں نے اپنا کام کیا تو امام کی زیارت مجھے ہو جائے گی۔ جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ امام خمینی جب ان کا آخری وقت تھا، وہ اپنی وائف سے کہتے ہیں امام خمینی کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اس خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں اور قبر میں جو ہے مولا کائنات کی مجھے زیارت ہوتی ہے، امیر المومنین کی زیارت ہوتی ہے، اور مجھ سے پوچھتے ہیں مولا کہ بیٹا بتاؤ کہیں تکلیف تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے یہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جو مجھے چبھ رہا ہے، تو مولا کائنات نے خود اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو ہٹایا اور گلے پر میرے اس طریقے سے ہاتھ پھیرا، اور جب ہاتھ پھیرا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے کوئی درد کا احساس نہیں ہے، اور آنکھ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ خواب کے عالم میں تھے، اور اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ اب جب میں ہاسپٹل جاؤں گا تو یہ مجھے بشارت ہے کہ اب میں پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی ایسی گزاری کہ امام کی زیارت انہیں نصیب ہوئی۔ شہید قاسم سلیمانی ایک بہت اچھے اگزامپل ہیں، ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ اور یہ راستہ دیکھیں، یہ راستہ وہی راستہ ہے کربلا والوں کا راستہ، یعنی شہدائے کربلا اسی لیے ہمارے لیے ہمیشہ سے مشعل راہ ہیں، رول ماڈل ہیں، اور ان سے جیسے اصحاب جو ہے وہ کسی کے نہیں ہیں جیسے امام حسین علیہ السلام کے، اور ان کا یہی تھا کہ وہ گر بھی رہے ہیں تو وہ کیا پوچھ رہے ہیں سعید کہ مولا میں نے اپنا حق ادا کیا، آپ مجھ سے راضی ہیں، وفا کی۔ یہی چیز جو ہے وہ ہمیں وقت کے امام کے ساتھ ہے، گو کہ بہرحال ہمارے لیے ایک اور اسپیکر ہوتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں نا اس ٹاپک پہ ایک اشرا چاہیے، تو ابھی ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے امام کے لیے تو بہرحال جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، البتہ ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ وقت کے امام کے لیے الگ ہے، لیکن بہرحال بندے حقیر تو بہرحال اپنی غلطی کوتاہیوں اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے پتہ نہیں کر پائیں یہاں پہ ہو پائیں آپ کے درمیان میں، لیکن بہرحال یہ بہت ضروری ہے، جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا اور مولانا نے بھی اشارہ کیا کہ ہماری ملاقات ہو، ہم سے بھی لوگ بہت سارے ملتے رہتے ہیں، اور بہرحال میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں پوڈ کاسٹ میں بھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میری امام سے ملاقات ہوئی ہے، اور ایک دفعہ تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ بابا ان کا حرف وزنی امام زمان، اتنی آپ امام زمان کی گفتگو کرتے ہیں، خوب شما کے امام دیدی، آپ یقین کریں بہرحال بچے تھے لیکن اپنے اندر سے بہرحال رونا بھی آتا ہے، اور بعض اوقات میں نے دیکھا کسی نے کہا کہ یار مولانا کی ملاقات نہیں ہوئی ابھی تو ہمارا کیا ہوگا، لیکن بات وہی ہے، اصل ہدف یہ ہے کہ میں امام کو نہیں دیکھ پا رہا، ٹھیک ہے اس میں میری کوتاہی ہے، دوسری طرف فلسفہ غیبت بھی یہی ہے کہ فلسفہ غیبت یہ ہے کہ مطلب ہر کسی کو دیکھنا اس میں نہیں ہے، دوسرا کہ جب تک امام خود نہ چاہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، گو کہ امام برابر میں کھڑے ہوئے ہوں، گو کہ امام ساتھ ہوں اس کے، لیکن جب تک امام اس کو خود اجازت نہ دیں۔ تیسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں امام کو نہیں دیکھ رہا، امام تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، جب امام مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر مجھے اپنے عمل کو ایسا سٹریم کرنا ہے کہ جو مجھے ان تک لے کے جائے، اصل یہی ہے جو بہرحال ہمارا ہدف ہے، اور یہ خود امام زمانہ کا لطف ہے کہ وہ ہم پر ایک بار میں خود یہیں پر جو ہے
یہی گلی میں ایک بائک سے جا رہا تھا، تو ایک شخص مجھے ملا، نابینا تھا وہ شخص. تو میں نے چاہا کہ اس کو بائک سے چھوڑ دوں گھر تک. اب میں نے اس سے کہا بیٹھ جائے، میں چھوڑ دیتا ہوں. اب یقین جانے اس نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اللہم عجل ولیک الفرج. پھر اس نے پیر رکھا، پھر امام کو سلام کہا. وہ بیٹھا رہا 5 سے 7 منٹ کا جو سفر تھا، پورا راستہ وہ امام زمانہ کو صلوات اور امام زمانہ پہ سلام پڑھ رہا تھا. جب میں نے اسے اتارا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ نابینا نہیں ہے، میں نابینا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہم اپنے آپ کو، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں ان سے. غیبت یعنی یہی ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے تاکہ وہ ظہور کی طرف ہم لوگ بڑھ سکیں. یعنی میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا وہ فرماتے تھے کہ ایسا امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں. اصل میں ہم ہیں. بہرحال میں بہت معذرت کی کہ وقت ہمارا بڑا محدود ہے. آخر میں بہرحال سید مہدی بحر العلوم کا ایک واقعہ بیان کروں کہ آپ جانتے ہیں کہ سید مہدی بحر العلوم ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم جو ہے وہ منتقل کیا. علامہ طباطبائی نے بھی اس واقعے کو جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ بیان کیا. ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ مکہ چلے گئے تھے، وہیں مقیم ہو گئے، رہے اور وہیں پر درس بھی دیتے تھے. تو جو ان کے ساتھ تھے وہ بہرحال عالم دین تھے، جو ان کی خدمت بھی کرتے تھے، وہ کرتے تھے. اور وہاں پہ وہ دیکھتے تھے کہ جو بھی آتا ہے جس طرح آتا ہے، تو جو مانگ رہا ہے جیسے مانگ رہا ہے وہ بس، یہاں تک کہ سب ختم ہو گیا اور کچھ نہیں ہے کھانے کو، کچھ نہیں ہے. بہرحال طالب علم بھی ہیں، درس بھی ہے. اب ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سید کو جو ہے وہ یہ کہیں کہ مطلب میں ان سے کہوں کہ کچھ نہیں ہے. بہرحال ایک دن انہوں نے جب کچھ زیادہ ہو گیا تو ان کی سید مہدی بحر العلوم کی جو تھی وہ صبح اٹھتے تھے اور اس کے بعد وہ حرم خداوند متعال یعنی کعبہ جاتے تھے اور اس کے بعد واپس آتے تھے اور اس کے بعد پھر درس جو ہے وہ شروع کرتے تھے. اسی طرح وہ صبح نکلے، جائیں لگے تو انہوں نے ان کی حالت دیکھی کہ کیا ہوا. تو کہا میں کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن مشکل یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے اور طالب علم بھی ہیں اور یہ بھی ہیں. تو بہرحال خاموش رہے، گئے اور خدا کے گھر اور وہاں سے نماز طواف کر کے واپس آئے اور پھر کمرے میں چلے گئے. اور پھر جو ہے وہ کمرے کو انہوں نے کچھ کہا کہ اس کو تھوڑا سا چیزوں کو صاف کرو، مرتب کرو. تو دیکھا کہ کسی نے کہا کہ کوئی آیا ہے، ایک خادم نے کہا دوڑتے ہوئے کہ سید کو کوئی آیا ہے. وہ تو ایک دم خود سید مہدی جو ہے وہ اٹھے اور دروازے تک گئے تو دیکھا ایک اونٹ پر ایک جو ہے وہ جوان شخص جو ہے وہ آیا ہے. وہ بڑے احترام سے ان کو لے کر آئے اور اس کمرے میں بٹھائے اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے. اب وہ جو شخص بہرحال ان کے ساتھ تھے وہ کہتے میں نے کبھی سید کو اس طرح کسی کے آگے اتنا مؤدب نہیں دیکھا کہ یہ کون سی ایسی ہستی اور شخصیت ہے کہ کس کے آگے اس طرح بیٹھے ہوئے. خیر میں دروازے کونے پہ بیٹھا اور دیکھتا رہا ایک عجیب سی حالیت میں. اور وہ جوان نے ایک پرچہ نکالا اور اس پر کچھ لکھا اور سید کو دیا. سید نے لیا اور ہاتھ کو ان کے بوسہ دیا، جو کہ میں خود حیران ہو گیا کہ سید جو ہے وہ کسی ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں. پھر ان کو دروازے تک بڑے احترام سے چھوڑا اور چلے گئے. فوراً میرے پاس آئے اور میں عجیب سختے میں تھا کہ یہ کون ہے شخص. یہ سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے. انہوں نے مجھے پرچہ پکڑایا، کہا کہ جو یہ حوالہ ہے فلانے پہاڑ جو قریب ہے اس کے قریب میں ایک صرافی دکان ہے، اس کے پاس جاؤ اور اسے یہ حوالہ لے کر آؤ. خیر میں دوڑتا کہ میں نے کہا شاید کوئی تاجر ہوگا، کیا ہوگا. میں وہاں گیا، جب میں وہ پہنچا اس کے پاس دکان پہ تو اس نے مجھے بولا کہ 4 مزدور لے کر آؤ، یعنی سامان زیادہ ہے تم لے. تو خیر میں تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے 4 مزدور مل گئے. میں ان کو لایا تو 4 بڑی بڑی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ بوریوں کو رکھوا کر تک پہنچایا. سید نے جب وہ چیزیں دیکھی تو کہ ان مزدوروں کو نہ پتہ، کھول کر دیکھا تو ہر بوری میں جو تھے وہ پیسے بھرے ہوئے تھے. خیر اس میں سے مزدوروں کو دیا اور پھر ان کو جو تھے ان کے ساتھ ان کو یہ لو رکھو اور رکھو. اب میں پریشان تھا یہ شخص کون ہے اور کتنا. تو دوسرے دن میں صبح فوراً دوبارہ دوڑتا ہوا اس پہاڑ کی طرف گیا کہ میں اس دکان والے سے پوچھوں کہ یہ حوالہ کس کا تھا. لیکن جیسے ہی میں وہاں گیا تو نہ مجھے وہ دکان نظر آئے نہ مجھے وہ شخص. جس سے پوچھوں بولے یہاں تو کوئی دکان نہیں ہے. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ جب وہ شخص اندر تشریف لائے تھے ایک خاص خوشبو تھی، ایک خاص حال و ہوا تھی. بس جیسی میں نے یہ محسوس کیا میں نے اپنا سر اپنے ماتھے پہ اور میں گریہ کرنے لگ گیا. کوئی اور نہیں تھا، وقت کا ہے وہاں.
یعنی بہرحال سید کے ارتباط، رابطے ہماری زندگی جو ہے نا وہ مشکلات میں، چیزوں میں اصل چیز جو ہے وہ ہمارا رابطہ ہے. دیکھیں جو پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی مومنین ہیں ہم لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں امام کے سلسلے میں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے زندگی میں ایک بار امام کی مدد کو محسوس نہ کیا ہو. یعنی امام کا وجود اگر ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ سے، تو کوئی بھی ہم میں سے جتنے بھی ایک عام انسان بھی ہوگا، جب وہ تکلیف میں تھا اس نے وقت کے امام کو پکارا اور امام نے مدد کی ہے. ہر انسان خود جب اپنی زندگی میں اپنی خود کو محسوس کرے گا تو وہ یہ خود وہی ہے اس کا نا. احساس ہو جائے گا. یہ وہ عرفا جو ہیں اس کو الگ منزل پہ دیکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف عارفوں کے لیے ہے. امام زمانہ کا وجود ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جب وہ رویا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہو اور اس کا اثر امام کے لطف و کرم کے اور امام کے وسیلے میں اس نے نہ دیکھا ہو. بس خالی ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. امام جب مدد کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت مدد لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پوچھتے ہیں کب ملاقات ہوگی. صرف یہ ہے کہ یہ مدد کے وقت امام بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک پردہ ہوتا ہے. اس میں بھی بے شک وہی آیت قرآن جو رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ان کے بارے میں بھی کہ عزیز علیہ ما عنتم، خود امام بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا وجود نہ ہوتا بالکل تو دشمن تمہیں جو ہے وہ چیر پاڑ کرتے. کوئی شک نہیں. بہرحال گفتگو تو ایسی ہے. ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا نصرت بھائی کہ یہی پوائنٹ جو ہے کہ مومن کو ملاقات کے لیے سے زیادہ اس کے لیے دعا عہد پڑتا ہے، تو اسی لیے تو کلیئر ہے نا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو مجھے اٹھایا جاؤں گا. صحیح. میں کفن سے اٹھایا جاؤں گا، امام سے متصل ہوں گا. بالکل. یعنی اس میں شک نہیں ہے مومن کے دل میں کہ میری آج ملاقات ہو یا کل یا نہ ہو، لیکن اس وقت تو ہوگی. میرا اینڈ کہاں پر ہے؟ میرا اینڈ وہاں پر ہے. جو مومن کے لیے بہت سکون دینے والی بات یہ ہے کہ میرے لیے بالکل کلیئر ہے کہ اگر میں نے ان کو اپنا امام مانا ہے اور ان کے ہدف اور ان کے مقصد سے اپنے آپ کو متصل کیا ہے، تو نیچرلی جب میں قبر میں جاؤں گا میں اٹھایا جاؤں گا. یعنی یہ سکون مومن کے دل میں ہمیشہ ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. البتہ یہ ساری معنویت اور پورے جہان کی معنویت اور لوگوں کو اس ایک طرف متصل کرنا اور جہان کو عدل اور انصاف سے بھرنا، اور اصل یہی ہے کہ انسان خداوند متعال کی طرف جائے. انبیاء کا مقصد بھی یہی تھا، اولیاء کا، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہی ہے انسان جو ہے وہ خدا کی طرف متصل ہو. اور رجوع خدا کا بھی وجود اس لیے ہے کہ وہ ہم سب کو خدا کی طرف جوڑے. اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ مہینہ بھی ہمیں جو ہے وہ خداوند متعال سے جوڑنے کے لیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متصل کرنے کے لیے، اور ہمارے وقت کے امام جو ہے وہ ہم سے راضی ہوں. گو کہ ہماری اپنی کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا لطف اور کرم کہیں زیادہ ہے. یقیناً ان کی نگاہ اسی کرم کے ساتھ ہمارے اوپر ہے اور ہمارے اوپر ہمیشہ سے رہے گی. انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو پھر کسی اور پروگرام میں. میں بہت شکر گزار ہوں مولانا ضمیر کا اور مولانا علی زیدی صاحب کو اور سبیل میڈیا کی تمام ٹیم کا، کہ یقیناً گو کہ بہرحال یہ پروگرام معنویت کا ہماری بہرحال ایک چھوٹی سی کوشش ہی ہوتی ہے. ہم اس کوشش کو چاہتے ہیں کہ آج کا جوان جو ہے وہ خداوند متعال سے متصل ہو. لیکن ظاہر میں آپ کو ہم 2-3 لوگ نظر آتے، لیکن پیچھے ہماری پوری ٹیم ہے. ضروراً اپنی ماہ شعبان کے اعمال میں، دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو بھی یاد کیجیے گا، جن کے وسیلے کے ذریعے سے ہم یہ گفتگو آپ تک پہنچاتے ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.